بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نقوش عصمت جہاد معصومین کی مکمل سوانح حیات پر مبنی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اسے تحریر کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت۔ پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کی زندگی کے تقریباً 25 سال اس سکوت کے عالم میں گزرے کہ آپ نے ملت اسلامیہ کے مسائل بھی حل کیے، حکومتوں کو اسلامی قوانین کے مطابق مشورے بھی دیے، اپنے حق کا مسلسل اظہار بھی کیا، لیکن نہ حکومت کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئیں اور نہ آپ نے اس سلسلے میں کوئی مسلح قدم اٹھایا۔ اور ظاہر ہے جب مولا کائنات کی زندگی کا ایک طویل وقفہ تقریباً تاریخ کے پردہ راز میں رہ گیا تو امام حسن علیہ السلام کی کارہائے نمایاں کا کیا اظہار ہو سکتا ہے۔ صرف چند علمی مسائل کے سلسلے میں آپ کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی واضح تذکرہ تاریخ میں نہیں ہے۔ البتہ قتل عثمان کے موقع پر جب محاصرہ شدہ لوگوں کو پانی فراہم کرنے کا سوال پیدا ہوا تو امام حسن علیہ السلام نے یہ خدمت انجام دی تھی، اور بنی امیہ کو اس احساس کا بھی احساس رہے۔ اور پھر امام امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد جب جمل و صفین کے معرکے پیش آئے تو اس میں امام حسن علیہ السلام نے شرکت بھی کی، اور بعض اوقات پرچم اسلام کو بھی آپ کے ہاتھوں میں رہا۔ خود اپنی صلح کے بعد جب معاویہ کی شرارتیں تمام نہیں ہوئیں تو آپ حکم خدا کا سہارا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اگرچہ آپ نے قوم کی سستی اور بے وفائی کا مشاہدہ کر لیا تھا، اور اسی بنیاد پر صلح پر بھی آمادہ ہو گئے تھے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو مدینہ واپس جانے پر آپ ہی کی ہیبت نے اور نہ ان کے حوصلہ شکست کے بعد بھی بلند تھے۔ پھر جنگ صفین کے سلسلے میں جب کوفہ کے حالات خراب ہوئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے آپ ہی کو عمار یاسر کے ہمراہ روانہ کیا تھا کہ کوفے کی فضا کارساز بن جائے، اور آپ نے ایک تقریر سے کوفے کے حالات کا رخ تبدیل کر دیا تھا اور تقریباً 9,500 کا لشکر تیار کر لیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی عبادت آل محمد کا شعار اور ان کا طرۂ امتیاز ہے۔ ان سے بہتر عبادت گزار کائنات میں نہ پیدا ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ان کی ایک ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام بھی انہی آل محمد کی ایک فرد ہیں، جنہوں نے خوف خدا میں بے پناہ گریہ کیا۔ کبھی وقت وضو آپ کا چہرہ کا رنگ متغیر ہو گیا، کبھی راہ خدا میں اپنا سارا مال بار بار تقسیم کر دیا، کبھی 25 حج پیدل کیے جبکہ سواریاں آگے آگے چل رہی تھیں۔ حد یہ ہے کہ جب مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا سر اقدس شگافتہ ہو گیا اور آپ خون میں نہائے ہوئے مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسن علیہ السلام ہی کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور آپ نے ایسے سنگین حالات میں بھی نہایت درجہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور اخلاص قلب کے ساتھ نماز پڑھائی تھی کہ ذہن اقدس پر حالات کی سنگینی اور سختی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، اور توجہ اللہ کی بات دنیا کا ہر خیال ذہن اقدس سے نکل گیا تھا۔